السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الانبیاء آیات 1 سے 29 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں، جہاں آپ کو قرآن پاک کے مختصر اور جامع پیغامات پیش کی جاتے ہیں۔ آئیے آج کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يأتيهم من ذكر من ربهم محدثة إلا استمعوه وهم يلعبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ انبیاء مکی سورہ ہے، سورہ ابراہیم کے بعد نازل ہوئی۔ تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا 21 نمبر اور نزول کے لحاظ سے اس کا 73 نمبر ہے، 73 نمبر۔ اس سورہ میں وہ کشمکش زیر بحث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان برپا تھی۔ توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں ان کے شکوک اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں وہ جو سازشیں کر رہے تھے، اس پر زجر و توبیخ ہے۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ جس شخص کو تم اپنے لیے زحمت اور مصیبت سمجھ رہے ہو، وہی در حقیقت تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اس صورت میں چند زیر بحث آنے والے امور، جیسا کہ پہلی بات کہ کفار مکہ کی یہ غلط فہمی کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، ان کے متضاد قسم کے اعتراضات اور کسی ایک بات پر نہ جمنا۔ مشرکین کا یہ تصور کہ دنیا کی یہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے کچھ عرصے کے بعد یوں ہی ختم ہو جانا ہے اور اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ شرک پر ان کا اصرار اور توحید کے خلاف ان کا جاہلانہ تعصب، جو ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اصل نزاع کی بنیاد بنا۔ ان کی یہ غلط فہمی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جھٹلانے کے باوجود جب ان پر کوئی عذاب نہیں آیا تو ضرور نبی جھوٹا ہے اور عذاب کی دھمکیاں محض دھمکیاں ہی ہیں۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے چند عام واقعات سے کچھ مثالیں پیش کی گئی ہیں جن سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تمام پیغمبر انسان تھے اور نبوت کے امتیازی وصف کو چھوڑ کر دوسری صفات میں وہ ویسے ہی انسان ہوتے تھے جیسے عام انسان ہیں۔ الوہیت اور خدائی کا ان میں شائبہ تک نہ تھا، بلکہ اپنی ہر ضرورت کے لیے وہ خود اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی گئیں، لیکن بالآخر اللہ نے ان کو نصرت اور فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ تمام انبیاء کا دین ایک تھا اور وہ وہی تھا جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اصل دین وہی ہے، باقی جتنے مذاہب دنیا میں بنے ہیں وہ محض گمراہ انسانوں کے ڈالے ہوئے فتنے ہیں۔ آخر میں یہ بتا کر بات ختم کر دی گئی کہ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروی اختیار کرنے میں ہے۔ جو لوگ اسے قبول کریں گے وہی اللہ کی آخری عدالت میں کامیاب نکلیں گے، اور جو لوگ اسے رد کریں گے وہ آخرت میں بدترین انجام سے دو چار ہو جائیں گے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں غفلت میں منہ موڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد قرب قیامت ہے
یعنی اب وہ وقت دور نہیں جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس بات کی علامت ہے کہ نوع انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو گئی ہے اور اپنے انجام کے قریب تر ہے۔ آغاز اور وسط کے مرحلے گزر چکے ہیں اور آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا، میں ایسے وقت میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کی موت کا وقت قریب ہے اور اس کے اعمال اس کے حساب کے اور اس کے اعمال کا اس کو حساب دینا ہے اور اس سے حساب لیا جائے گا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری عزت و شرف کا ذکر ہے، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے اور ذکر سے مراد شرف، عزت، فضیلت، شہرت۔ مراد یہ کہ یہ قرآن تمہاری زبان عربی میں نازل ہوا، تمہارے لیے ایک بڑی عزت اور دائمی شہرت کی چیز ہے، تمہیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ یعنی نزول قرآن تمہارے لیے بہت بڑے شرف اور عزت کا باعث ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر تم دین اور دنیا میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہو۔ اور کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، ہم نے توڑا، ریزہ ریزہ کیا، ہم نے پیس ڈالا۔ قسمنا، قسمن مصدر سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہم نے توڑا، ریزہ ریزہ کیا اور ہم نے پیس ڈالا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو وہاں سے بھاگنے لگے۔ یعنی ناگہاں اس سے بھاگتے تھے۔ خسیدن کا لفظ استعمال ہوا ہے، خسادن سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی۔ خامدین خمودن سے ہے، معنی آگ کے شعلے کا بجھ جانا۔ یعنی ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا۔ ایسا قوی ضرب جس سے دماغ کا بیجا ٹوٹ جائے، مراد ہلاک کرنا ہے۔ دمغن سے لفظ فَيَدْمَغُهُ آیا ہے اور اس کا مطلب ہے ایسا قوی ضرب جس سے دماغ کا بیجا ٹوٹ جائے، مراد ہلاک ہو جانا، ہلاک کرنا۔ لا یستخسرون استخار مصدر سے ہے جس کے معنی ہے تھکنا، اکتا جانا، یعنی وہ تھکتے نہیں ہیں۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات بینات جن کا مختصر مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔